قبر کے حالات، قبر کے خوفناک حالات کیا کیا ہیں؟ قبر بظاہر تو یکساں ہیں، مگر اندر سے کیسی ہوتی ہیں؟ اندر مردے کے ساتھ کیا حالات پیش آتے ہیں؟ اگر مردہ نیک ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اگر مردہ گناہگار ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن ہم نے مرنا ہے، آخر موت ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر میں کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں گی؟ قبر میں کیا کیا حالات ہوں گے؟ ہم دنیا میں ترتیب سے تو آئے ہیں، مگر ترتیب سے جائیں گے نہیں۔ ہم جائیں گے کیسے، اور کیا کیا کر کے جائیں گے ہم، اور ہم نے کیا کیا دنیا میں؟ ان تمام سوالوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ قبریں بظاہر یکساں، مگر اندر کی حالت الگ الگ ہے۔ کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زمان حال سے اعلان کر رہی ہیں، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی ایک جیسی ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سارا ماہ مبارک یا کم از کم آخری عشرہ مبارکہ کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عاشق و قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، بقدر کفایت حلال روزی پر قناعت کرنے والا تھا، تلاوت قرآن پاک پڑھنے والا تھا، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا متولی تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل عزان اور اولیاء کرام ان کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری دکھائی دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور اس مٹی کے زہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ دوسری طرف اسی مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان المبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلنے والا تھا، مسلمانوں کی عبادتوں یا نیندوں میں خلل ڈالنے والا تھا، یا اس طرح کے کھیل کھیلنے والا تھا جو تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے پیسہ وصول کرنے والا تھا، توان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا تھا، داڑھی منڈوا کر داڑھی ایک مٹھ سے کم رکھنے والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا تھا، گانے باجے سننے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت، بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا،
ماں باپ کا نافرمان تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں، اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہے غافل وہ جگہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، جاگ سنسان بن ہے رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بے جار پھرتے ہیں۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، موت کے بعد کیا ہوگا؟ اے لوگو، ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے، غور کیجیے، کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں ہمت رکھ پائے گا۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں، تو مرنے کے بعد جب کہ تمام دوست احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ کر سن کر چلے جائیں گے، مگر ہلنے چلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے۔ ایسے ہوش ربا حالات میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیسے رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایک کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں گے۔ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا اسیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سگے کر لے، اندھیرا پاس آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، ناچوں کا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیت یہ کب کی نکالی ہے، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یہ تو کہو ہاتھ خالی ہے۔ یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں، اے غافل انسانو، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آپ رہتے ہو، اور آج ہم قبر میں آ پہنچے ہیں جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے ضرور زخمی کریں گے، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج مل کر ہی رہے گا۔ ہم دنیا میں ترتیب وار آئے ہیں لیکن جائیں گے ترتیب وار نہیں۔ ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی یوں کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان جدائی کا صدمہ دے جاتی ہے، ہم میں سے کسی کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کس کی ماں نے نگاہوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے موت کو گلے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا حادثے کا شکار ہو کر موت سے ہم گناہ ہو گیا ہوگا، کسی کی دادی جانے ملک عدم یعنی قبرستان روانہ ہوئی ہوگی، تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرف ایک دن ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، نہ بیلی ہو سگے بھائی نہ بیٹا باپ دے تائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے،
کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ سب فانی، اگر نادان دنا ہے۔ عزیزا یاد کر جس دن کے عزازیل آئیں گے، نہ جائے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غضا، خدا کی یاد کر ہر دم جس نے کام آنا ہے۔